صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، رب العرش عظیم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیہ درود سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار علم ازل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں والدین کی عظمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ جیسے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے باپ کی عظمت پر، باپ کے مقام و مرتبہ پر گفتگو کی تھی، آج جمعۃ المبارک کی گفتگو ہماری ماں کی عظمت، ماں کی شان و شوکت پر ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو لاکھوں کروڑوں نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے سب سے بڑی نعمت والدین کا ہے۔ قیامت تک کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنے والدین کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، خدمت کرے، قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی والدیک کا، میرا بھی شکر ادا کرو، میرے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا زمانہ ہے، ایک بیٹے نے اپنے ماں کو کندھوں پہ بٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے مکمل عمرہ کروایا، بعض روایتوں میں آتا ہے حج کروایا۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا پیران پیر آپ بتائیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ماں کے حقوق کے بارے میں سوال کرنے والا، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری ماں کو درد ہوتا تھا، ابھی تک تو نے اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور قیامت تک آپ اور میں مل کے اپنے والدین کی جتنی بھی خدمت کرتے رہیں، کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک جوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یمن سے آیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہتا ہے السلام علیکم، میرے نبی نے اسے سلام کا جواب دیا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کروں گا، اسلام کی خاطر لڑوں گا، یہاں تک کہ اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل لک من احد من الیمن، تو یمن سے آیا ہے، یہ بتا یمن میں تیرے پیچھے کوئی اور بھی رہتا ہے؟ قال ابا یا رسول اللہ، میری ماں بھی زندہ ہے تے میرا باپ بھی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا یمن سے آنے والا، کیا تو نے اپنی ماں سے پوچھا ہے؟ کیا تو نے اپنے باپ سے پوچھا ہے کہ میں نبی کے ساتھ جہاد کرنے جا رہا ہوں؟ عرض کی اللہ کے رسول میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، اکلوتا بیٹا ہوں، میں ہی ان کا خدمت گزار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ان سے اجازت
اجازت مانگتا وہ مجھے اجازت نہ دیتے، پھر آپ نے فرمایا واپس جا اپنے والدین سے اجازت مانگ کے آ۔ عرض کی اللہ کے رسول اگر میرے والدین اجازت نہ دے؟ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ اجازت نہ دیں، گھر بیٹھ کے والدین کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، جہاد میں لڑنے کا ثواب عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ ایک اور رابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ کبیرہ گناہ سے میری جو ہے بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میری ماں کا تو وصال ہو گیا۔ اگلے جملے جو قابل غور ہیں، آپ نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے الخالۃ بمنزلۃ الام۔ آپ نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری خالہ زندہ ہے گھر جا اپنی خالہ کی خدمت کر، خدمت کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعدیر ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم دائم فرمائے، انہیں صحت والی عزت والی عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے چلے گئے کوچ کر گئے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے۔ تین بندوں کے لیے نبی پاک نے خاص کر کے بیان کیا، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، میری امت میں تین آدمی ایسے ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھیں، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھیں، جمعے کی پابندی کریں، صوم و صلات کی پابندی بھی کریں، لیکن پھر بھی میری امت میں تین آدمی ایسے ہوں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ تین آدمی کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الدیوس، سب سے پہلا وہ امتی یا میرا وہ بندہ جس کے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہ ہو، غیرت کا مادہ ختم ہو گیا ہو، غیرت اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو۔ مفتی صاحب کے پاس امریکہ سے خاتون آئی، درمیان میں انہوں نے ترجمان کو بٹھایا، انہوں نے ایک ہی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بکرے کا خالق بھی اللہ ہے اور خنزیر کا خالق بھی اللہ ہے، دونوں جانوروں کی چار ٹانگیں بھی ہیں، کھال بھی ہے، بال بھی ہے، جلد بھی ہے، خون بھی ہے، دو کان بھی ہیں، دو آنکھیں بھی ہیں، لیکن تمہارا اسلام کہتا ہے بکرا حلال ہے، اور جبکہ تمہارا اسلام کہتا ہے خنزیر حرام ہے۔ خنزیر کا خالق بھی اللہ ہے، خنزیر کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور بکرے کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو مفتی صاحب نے اسے جواب دیا کہ خنزیر جو ہے یہ جانوروں میں سے ایسا جانور ہے اس کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بالکل بھی غیرت نہیں ہے۔ اگر اس کی فیمیل کے ساتھ کوئی میل کھڑا ہو جائے اسے فرق نہیں پڑتا، اس کی فیمیل کسی اور کے پاس چلی جائے اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے اندر غیرت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے اس گوشت سے منع کیا، کیونکہ مسلمان جب یہ گوشت کھائے گا اس کی تاثیر اس کے گوشت میں آئے گی، کہیں مسلمان کے اندر جو ہے غیرت نہ مٹ جائے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا خنزیر تمہارے لیے حرام ہے اور بکرا تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے وہ آدمی جس کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، غیرت کا مادہ ہی نہیں پایا جاتا، آپ نے فرمایا ایسا امتی کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، صوم و صلات کی پابندی کرے۔ اگر دوسرا آدمی آپ نے فرمایا الرجلۃ، ایسی عورت جو مردوں کے مشابہ ہوتی ہے اور ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عورتوں نے اپنے بال چھوٹے چھوٹے رکھ دیے، مردوں نے اپنے بال بڑھا لیے،
عورتوں کے کان آپ کو خالی نظر آتے ہیں جبکہ مردوں کے کانوں میں آپ کو بالیاں نظر آتی ہیں۔ عورت کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے، مردوں کے ہاتھ میں آپ کو 5 انگوٹھیاں نظر آئیں گی۔ عورت کے ہاتھوں میں چوڑیاں نظر نہیں آتی، مردوں نے اپنے ہاتھ میں کڑے پہننے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے عورتیں مرد کے مشابہ ہوں گی اور مرد عورت کے مشابہ ہوں گے۔ آقا ان کے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی عورتوں پر بھی خدا کی لعنت ہے، ایسے مردوں پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ ایسا انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو مرضی ہے ذکر اذکار کرے، فرمایا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آقا تیسرا آدمی آپ نے فرمایا العاق للوالدیہ، ایسا جوان جس کی ماں اس سے ناراض ہو، ایسا جوان جس کا باپ اس سے ناراض ہو، اگرچہ نمازی بھی ہے، متقی بھی ہے، صوم و صلات کا پابند بھی ہے، قیامت کے دن حقوق اللہ کا بھی سوال ہوگا اور قیامت کے دن والدین کی خدمت کا بھی سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس سے ماں ناراض ہو، جس سے باپ ناراض ہو، ایسا امتی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کی میری بات تو بڑی دور کی بات نہیں، علقمہ نبی پاک کا صحابی ہے اور اس کی بیوی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی آئی، عرض کی اللہ کے رسول میرے خاوند کے وصال کا وقت قریب ہے، عالم نزا کا موقع ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، جسم اس کا کانپ رہا ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا، زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی، پورے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، زبان سے توبہ بھی کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، زبان کے اندر اتنی لکنت آ گئی ہے کہ کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، جیسے ہی بچہ بولنے کے لائق ہو، سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھائیں، جب وہ اللہ کا نام سیکھ لے پھر اسے سکھائیں لا الہ الا اللہ، جب وہ لا الہ الا اللہ سیکھ لے پھر اسے سکھائیں محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ فرمایا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، موت اسے بعد میں آتی ہے، زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا آسان حل علماء نے بتایا ہے، اکثر آپ دیکھیں مریض ہاسپٹل میں مر جاتے ہیں، اچانک موت ہو گئی ہے، اٹیک آیا ہے، کلمے کی توفیق نہیں ملی، ان کے لیے علماء کرام نے ایک خاص وظیفہ رکھا ہے، وہ وظیفہ یہ ہے، وہ یہ نیت کر لیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اے اللہ یہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، یہ کلمہ میرا تیرے پاس امانتاً موجود رہے گا اور تو امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، جب میرا وصال ہو میری امانت مجھے پہلے لوٹا دینا۔ علماء کہتے ہیں موت بعد میں آئے گی، زبان سے کلمہ طیبہ پہلے جاری ہو جائے گا۔ اب علقمہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہوا ہے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، میرے نبی کے ساتھ مل کے غزوات میں گیا ہے، آج جسم پہ کپ کپی طاری ہے اور زبان اتنا بھی ساتھ نہیں دے رہی کہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی آقا اس کے والد کا تو وصال ہو گیا، البتہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے وہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بھئی علقمہ کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ علقمہ کی ماں جب دربار رسالت میں آئی، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کیا تجھے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول بڑی مشکلوں سے میں نے پالا، جب یہ جوان ہوا اس کا لہجہ بدل گیا، اس کی گفتگو کا انداز بدل گیا، ہر بات پہ مجھے ڈانٹنا، ہر بات پہ مجھے گالی گلوچ کرنا۔ آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کی حالت تجھے معلوم ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا موت اس کے اوپر طاری ہونے والی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، توبہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔
اگر تو اپنی ماں اپنے اولاد سے راضی ہو جا، اپنے بیٹے سے راضی ہو جا، اس کی موت میں آسانی ہوگی۔ عرض کی اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں، ظلم اتنے کیے ہیں، ستم اتنے کیے ہیں، اب میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد کو معاف کروں۔ آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں لے آؤ، ہم آگ جلائیں گے اور آگ میں اس کی لاش کو پھینکیں گے، اور قیامت تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہوگا۔ جو والدین کا بے ادب ہے، والدین کا گستاخ ہے، اس کے جنازے نہیں پڑے جاتے، اس کی میت کو آگ لگائی جاتی ہے۔ کاش اس دن یہ قانون بن جاتا، اسلام میں یہ قانون ہوتا۔ آج کسی بوڑھے باپ کی آنکھ سے آنسو نہ نکل دے، آج کسی ماں کی آنکھ سے آنسو نہ نکل دے۔ اتنی بات سننی تھی، ماں رو پڑی، عرض کی آقا میرے سامنے آپ میرے بیٹے کی میت کو آگ لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں آگ لگاؤں گی۔ عرض کی اللہ کے رسول میں ماں ہوں، یہ عالم نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس دن تو کیا کرتی ہے؟ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے معاف کرنا تھا، ادھر اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ پہلا وہ آدمی جس انسان کی غیرت مر جائے، غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور وہ عورتیں جو مردوں کے مشابہت اختیار کرتی ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا نافرمان بیٹا اور نافرمان بیٹی اگرچہ نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، جتنی بھی عبادت کر دے ان کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں نا کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے، آپ نے اپنی والدہ سے کتنا پیار کیا۔ میرے نبی کی عمر تقریباً 6 سال کی عمر ہے، اور 6 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے نبی مقام ابوا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ساتھ آپ کی کنیز حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ مقام ابوا یہ تصویر بھی میرے پاس موجود ہے اندر، یہ پتھریلی زمین ہے۔ بعض نے کہا کہ 2 سال کی عمر میں میرے نبی کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف میرے نبی پر آئی۔ اور بعض کہتے نہیں میرے نبی کی عمر صرف اور صرف 6 سال کی تھی۔ جب مقام ابوا پہ پہنچے آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ پتھریلی زمین پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں، اور آپ نے آخری ٹائم چند اشعار کہے، فرمایا اگر میں نے جو خواب دیکھے ہیں اگر وہ خواب سچے ہوئے، ان قریب یہ میرا بیٹا اللہ کا نبی بنے گا، اللہ کا رسول بنے گا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کل جدید فان، ہر چیز پرانی ہو جائے گی، جتنی بھی نئی چیزیں ہیں ہر چیز جل جائے گی، ہر چیز راکھ ہو جائے گی۔ کل حی میت، ہر زندہ کو موت آ جائے گی۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَنِي باغ، لیکن قیامت تک میرے اس بیٹے محمد کا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ فرمایا انی قد ترکت خیرا وولدت طہرا، فرمایا میں نے اپنے بعد ایک ایسا نبی چھوڑا ہے جو پوری کائنات کو پاک کرنے والا پیغمبر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، ہمیں آج بھی نہیں سمجھ آتا کیسے آپ نے اپنی والدہ کا قبر بنائی، کیسے آپ کو قبر میں منتقل کیا۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، کافر جب مقام ابوا میں آئے نا، ایک کافر نے کہا، اس نے کہا یہاں پہ نبی پاک کی والدہ کی قبر ہے۔ یہ ان جوان بچوں کے لیے ہے جو عید والے دن اپنی ماں اور باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، اور وہاں بھی کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں ایک قبر ہے یا وہ قبر ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں۔ 6 ماہ بعد تو وہاں سے ہڈیاں بھی منتقل ہو گئی، 3 ماہ بعد لاش چوری ہو گئی ہے، 4 ماہ بعد سیلاب آیا ہے، قبر کی حالت برباد ہو گئی ہے۔ اس سال بعد ماں کی قبر پہ گیا اور پوچھ رہا ہے کہ میری ماں کی قبر کون سی ہے، میرے باپ کی قبر کون سی ہے۔ کافر جب گئے نا
انہوں نے کہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر ہے، یہ میرے نبی کی ماں کی قبر ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم نبی کی والدہ کی جسد مبارک کو باہر نکالتے ہیں، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ جب نبی ہمارے ساتھیوں کو قید کرے گا اور قید میں ایک فدیہ مانگے گا، ہر فدیے میں ہم کہیں گے ہم آپ کی والدہ کا اعضاء آپ کو دیتے ہیں، بدلے میں آپ ہمارا ساتھی واپس کریں۔ یہاں تک نوبت آ گئی، کافر ہے، علم ہے اسے اللہ کے رسول کی والدہ کا مزار کون سا ہے، جو کافروں کا سردار ہے۔ اس نے کہا ایسا گناہ مت کرنا، اگر ایسا گناہ کیا قیامت تک ایک کافر بھی زمین پہ زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا وجہ؟ فرمایا میں اتنا جانتا ہوں وہ نبی اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ ظلم نہ کرنا۔ میرے نبی نے وہ سگی ماں تو دور کی بات رہی، ام ایمن جو کنیز تھی حضرت آمنہ کی، ایک دن اللہ کے نبی کے دربار میں آئی، آپ نے اپنی کملی اپنی چادر بچھا دی۔ جب وہ چلی گئی حضرت عائشہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی آپ نے اپنی عظیم چادر اس عورت کے لیے بچھا دی، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری ماں ہے۔ آقا آپ کی ماں کا نام تو آمنہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میری سگی ماں ہے، یہ میری رضائی ماں ہے، دنیا کو تعلیم دے رہا ہوں۔ سگی ماں تو دور کی بات رہی، رضائی ماں کا بھی احترام کرنا 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی کی سنت ہے۔ پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں جیسا لیڈر ہوتا ہے، جیسا امام ہوتا ہے، اس کا اثر دوسروں پہ بڑھتا ہے۔ اب اصحاب رسول کو آگ دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق کو پتھر مارے گئے، آپ کو ڈنڈوں سے مارا گیا، اس بات پہ کہ آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اللہ کو مان لیا، آپ نے اللہ کے رسول کو مان لیا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ 4 بندے حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کے گھر میں لائے، اور جب آپ کو ہوش آنے کا وقت آیا، اہل عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی بندہ ہوش میں آتا سامنے اس کے قریبی لوگ کھڑے کر دیتے تھے۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے، مریض کی عیادت وہ بندہ کرنے کے لیے جائے جس کو دیکھ کر مریض کی روح یا مریض کی طبیعت خوش ہو جائے، ایسے آدمی کو ساتھ نہ لے کے جائے جس سے دیکھ کر مریض کو بے چینی ہو، مریض کو تکلیف ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب بے ہوش ہوئے، سامنے والدین بھی ہیں، آپ کی آل اولاد بھی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، جیسے ہی ہوش ہوا ماں سمجھ رہی تھی کہ پہلے مجھے ملے گا، باپ سمجھ رہا تھا پہلے مجھے ملے گا، رشتہ دار کہہ رہے تھے پہلے ہمیں ملیں گے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ فرمایا مجھے کیا ہوا تھا؟ فرمایا بیٹا آپ بھی ہوش ہو گئے تھے۔ فرمایا 2 بندے بلاؤ مجھے اٹھاؤ۔ فرمایا بیٹا ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہاں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 بندے بٹھاؤ، مجھے اٹھا کے مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائیں۔ اسی حالت میں میرے اور آپ کے نبی کے دربار میں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ابو بکر کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ ابو بکر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیسے آنا ہوا؟ آقا کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آقا میں مسلمان ہوں تو مسلمان جائیں گے جنت میں، میری ماں کافرہ ہے، میری ماں آپ کو نہیں مانتی، میری ماں جہنم میں جائے اور میں جنت میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ ذرا دعا فرمائیں نا میری ماں کے لیے۔ اب میرے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اس وقت ابو بکر صدیق کی والدہ سوئی ہوئی تھی، آپ نے کہا اللہم اہدی لأم ابی بکر، اے اللہ ابو بکر صدیق کی والدہ کو ہدایت دے۔ ادھر ماں کی آنکھ کھلی، جیسے اس کی آنکھ کھلی کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی واجرہ ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اکلوتا ہوں، نہ میری بہن ہے نہ میرا بھائی ہے، دین اللہ کے رسول سے سیکھتا تھا، نماز پڑھی فوراً ماں کے پاس گیا، ماں مسلمان نہیں ہے، میں کہتا میری ماں آج میرے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے، آج اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، آج قرآن کی فلاں آیت نازل ہوئی، میری ماں توجہ ہی نہیں دیتی، اسلام ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، توجہ کیوں دے؟
آپ کہتے ایک دن میری ماں نے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ اچھے کلمات استعمال نہ کیے، میں نے کہا ماں خاموش ہو جا، تیری شان اپنی جگہ ہے، میرے نبی کی شان اپنی جگہ ہے۔ میں اللہ کے نبی کے دربار میں گیا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گا، میری ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیا میری ماں دوزخ میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا چاہتا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا کریں۔ نبی نے اسی طرح دعا کی، اللہم اہدی لأم ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گلیوں میں جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے مفتی ہے۔ ایک نوجوان نے دیکھا، اس نے کہا ابو ہریرہ اے بھاگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ فرمایا آج میرے نبی نے میری ماں کو دعا دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا پہلے میں اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے جب ماں کے پاس گئے، آپ فرماتے ہیں اس ٹائم میری والدہ غسل کر رہی تھی، اور جیسے ہی باہر آئے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر چیز کا اثر پڑتا ہے، جیسے لوگوں کی آپ صحبت میں بیٹھیں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کا دوست ہے والدین کی عزت نہیں کرتا، اس کی صحبت چھوڑ دیں۔ آپ کا دوست ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کی صحبت کو چھوڑ دے۔ اے میری نبی کی صحبت کا تو اثر ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو کھجوروں کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے مدینے پہ پوچھا بھی کھجوروں کا ریٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک درخت کی قیمت 1000 درہم دینار۔ خالی درخت نہیں، کھجور جو لگی ہوئی ہے، جو درخت کے اوپر پھل ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کلہاڑی لی، آپ اپنے باغ میں گئے، کھجور کے ایک درخت کو کاٹا، کھجور ایک بھی نہ لی، وہاں سے تھوڑا سا شیرہ لیا، واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے، مدینے والے عرابی اکٹھے ہو گئے۔ اسامہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کھجوریں بھی نہیں لیے ہیں، اتنا قیمتی درخت آپ نے چیر پھاڑ دیا ہے۔ آپ کو ان قیمتوں کا اندازہ ہے؟ آپ نے فرمایا اندازہ ہے، لیکن مجھے شیرے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا شیرہ کیا کرو گے؟ فرمایا آج صبح جب میری ماں نے ناشتہ دیا، میں نے اپنی ماں سے کہا تو نے کچھ کھانا ہے؟ اس نے کہا مجھے شیرے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تجھے پتہ بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے جس درخت کو تو نے گرا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں یہ تو ایک درخت ہے، اگر خدا دنیا کی ساری دولت دیتا میں اپنی ماں کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ ماں سے حساب نہیں لیا جاتا۔ 4 ساری زندگی تجھے کھلاتی رہی، ساری زندگی تجھے پال پوس کے اس نے بڑا کیا، آج بیٹا 4 پیسے کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، ایک نوکری ور ہو جاتا ہے، ماں کو گن گن کے دیتا ہے۔ اتنے سبزی کے ہیں، اتنے دودھ کے ہیں، تو خدا نہ کرے ایک درہم دینار آگے پیچھے ہو جائے، یہ حساب لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے دیے تھے، اتنے کہاں سے لیے؟ ہم نے تو صحابہ سے یہ در سیکھا ہے، فرمایا والدین سے حساب نہیں لیا جاتا، سمجھے؟ حتیٰ کہ آپ وضو کریں گے، آپ نے وضو میں اگر پانی زیادہ خرچ کیا، اسلام کہتے ہیں قیامت کے دن آپ سے حساب ہوگا، اتنا پانی کیوں خرچ کیا؟ آپ نے غسل کیا، آپ نے پانی زیادہ خرچ کیا، اسلام کہتا ہے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں جتنا خرچ کرو کوئی حساب و کتاب نہیں۔ کون؟ فرمایا جو امتی نبی کے میلاد پہ خرچ کرے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ والدین اپنی اولاد پہ جتنا خرچ کرے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اولاد اپنے والدین پہ جتنا خرچ کرے کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ بے حساب اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ماں باپ سے حساب نہیں دیا جاتا۔ میں نے حضرت نعمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، اللہ کے نبی کا دربار لگا ہوا تھا،
کہتے میں اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، آپ کے قریب ایک عجیب سا انسان بیٹھا ہوا تھا، پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا یہ جو جوان ہے نا نعمان جی آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اس جوان نے سلام کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر بیٹھا، پھر میں چلا گیا، پھر میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ جوان میں نے پہلے نہیں دیکھا، یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا جبریل تھا، آسمانوں سے رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ نعمان نبی کے دربار میں آئے گا، تم کہنا نعمان تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ فرمایا سلام تو اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، نعمان تیرا عمل کیا ہے؟ آقا اور تو کوئی عمل نہیں، صبح و شام اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر نبی فرماتے معراج کی رات جب میں جنت میں گیا، میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا جبریل یہ کون سا نیک آدمی ہے خدا نے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے؟ آقا یہ نعمان ہے۔ آپ نے فرمایا نعمان کا عمل کیا ہے؟ فرمایا ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اس کی ماں نے دعا دی ہے، خدا نے جنت بھی دی ہے، اور جنت میں قرات کرنے کی خدا نے توفیق بھی عطا فرمائی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کئی بار آپ نے ان کا ذکر سنا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے ان کا تذکرہ سنا ہوگا۔ آپ کہتے جب میرے والد کا وصال ہوا، ہم 2 بھائی تھے، ہماری کوئی بہن نہ تھی، ہم 2 بھائیوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا ایک رات ایک بھائی ماں کی خدمت کرے گا اور دوسرا بھائی دوسری رات اللہ کی عبادت کرے گا۔ عابد ایک رات ماں کی خدمت کرے گا، اگلے دن دوسرا جو ہے وہ رب کی عبادت کرے گا۔ بات طے ہو گئی۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن خواجہ ابو الحسن خرقانی کو ملتا، آپ اپنی ماں کی عبادت کرتے، اپنی ماں کی خدمت کرتے، اور ایک دن آپ کا بھائی اللہ کی عبادت کرتا۔ کہتے 6 کے 7 مہینے گزر گئے، میرے بھائی نے کہا خواجہ ابو الحسن خرقانی آج دن تو میرا ہے ماں کی خدمت کا، لیکن میں چاہتا ہوں میں رب کی عبادت کروں، آج رات تو ماں کی خدمت کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جن نمازیوں کو نا اپنی عبادت پہ یقین ہے، ہاتھوں میں تسبیحیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، عمرے کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، والدین ان سے روٹھے بیٹھے ان کے لیے سبق ہے۔ آپ کہتے ہیں ساری رات میرا بھائی اللہ کی عبادت کرتا رہا، ساری رات میں اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، حاتم غیب سے آواز آئی، اے جوان اللہ نے تیرے بھائی خواجہ حسن خرقانی کو بھی معاف کر دیا، اس کے صدقے اللہ نے تیرے بھی گناہ معاف فرما دیا۔ وہ جوان کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اے اللہ عبادت میں نے کی ہے، ساری رات سجدے میں نے کیے ہیں، ساری رات تجھے قیام میں نے پکارا ہے، پھر بھی اس کے صدقے مجھے معافی مل رہی ہے۔ فرمایا ساری رات عبادت تو نے کی ہے، لیکن ساری رات ماں کی خدمت تیرے بھائی نے کی ہے۔ ہم عبادتوں کو صرف نہیں دیکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کون سا بچہ ہے جو اپنی والدہ کی خدمت کتنی کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کتنی کرتا ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے، آپ نے یہ پہلے بھی سنا ہوگا۔ ایک بزرگ ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، ایک بیوی ہے، ساتھ ایک ہی اس کا اکلوتا بچہ ہے، گھر کے اندر ایک بچڑی موجود ہے۔ ایک دن جنگل میں گیا، موت کی علامات کو اس نے دیکھا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ مرنے والے کو 40 دن پہلے موت کی علامتیں نظر آ جاتی ہیں، موت کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ صوفیاء لکھتے ہر بندے کو نہیں، اللہ کا جو نیک ولی ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے پہلے بشارتیں مل جاتی ہیں، لیکن زبان پہ ایک ایسا تالا ہوتا ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے وصال کا وقت، وہ پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، پہلے ہی اپنے کفن دفن کا انتظام کر لیتا ہے۔ تو ہم بیٹھ کے جنازے میں تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی 30 دن پہلے اس نے یہ کہا تھا، 10 دن پہلے تو جائیداد تقسیم کر کے گیا ہے، فلاں فلاں کر کے گیا، اور جن کی موت اچانک ہوتی ہے سمجھ لو انہیں تو موت کا پتہ ہی نہیں تھا۔
انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی. جب اس بزرگ نے موت کی علامات کو دیکھا نا، اب موت کی تیاری کیسے کر رہا ہے. سب سے پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور بچڑی کو جنگل میں لے کے گیا اور کہتا ہے اے ابراہیم کے رب، اے اسحاق کے رب، اے اسماعیل کے رب، میں جانتا ہوں کائنات امانتوں میں خیانت کرتی ہے لیکن تو امانتوں میں خیانت نہیں کرتا. میرا بیٹا بھی نابالغ ہے، میری گھر والی اس قابل نہیں کہ میرے بچے کی اچھی پرورش کرے. یہ بچڑی تیرے پاس امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو یہ امانت میرے بیٹے کو لوٹا دینا. 1 ماہ بعد یا 25 دن زندہ رہا، اس کا وصال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں اس کا جناب بچہ جوان ہوا. جیسے ہی جوانی کو پہنچا نا، رات کے اس کے 3 حصے تھے عبادت کے. پہلے صبح سے شام تک مزدوری کرتا اور مزدوری کے 3 حصے تھے. ایک حصہ اس کے رب کے لیے ہے، ایک حصہ اس کی ماں کے لیے ہے اور تیسرا حصہ اس کے اپنی ذات کے لیے ہے. جو لوگ اپنے مال کے اندر اللہ کو شریک کر لیتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر اللہ کو شریک کر لیتے ہیں، کبھی بھی نقصان نہیں کھاتے. آپ بڑے سے بڑے تاجر کو دیکھیں، بڑے سے بڑے بزنس مین کو دیکھیں، لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، لاکھوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے رب رحمان کو اپنے کاروبار میں شریک رکھا ہے. اس لیے 10 روپے بھی کماتے ہو، 9 اپنی جیب میں ڈال دو، 1 روپیہ کم سے کم اللہ کے نام پہ رکھ لو، آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. سمجھے؟ اب وہ 3 مزدوری کرتا، ایک حصہ اللہ کے لیے ہے، ایک ماں باپ کے لیے ہے، تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے ہے. اب رات والا اس کا عمل دیکھیں. یہ نہیں مزدوری کر کے سو گیا، رات کو 3 حصے مقرر کیے ہوئے تھے. ایک حصے میں اللہ کی عبادت، دوسرے حصے میں ماں کی خدمت، تیسرے حصے میں جا کے وہ آرام کرتا. زندگی گزرتی رہی. جب وہ بچہ 25-30 سال کا ہوا، اب اس کے پاس اسباب نہیں ہے، مال نہیں ہے. ایک دن گھر میں غربت آئی. ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے جنگل میں خدا کے پاس تیری امانت چھوڑی تھی، اس رب کو قسم دے کے کہنا میری امانت مجھے واپس لوٹا، انشاءاللہ تیری امانت تجھ تک پہنچ جائے گی. جوان کہتا ہے کہ میں جنگل میں گیا، اسی طرح باپ کی طرح کہا اے اسماعیل کے رب، اے اسحاق کے رب، اگر میرے باپ نے تیرے پاس امانت چھوڑی ہے وہ امانت واپس لوٹا. اس سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک کوئی گپ نہیں ہے. کہتے ہیں اس بچے کا آواز لگانا تھا، سامنے ایک خوبصورت گائے آ گئی. اس نے کہا ارکب الی ظہری، میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو جا. اس نے کہا سواری نہیں کرنی. کیوں؟ فرمایا میری ماں نے کہا تھا گائے کو لے کے آنا، میری ماں نے یہ نہیں کہا تھا سوار ہو کے آنا. اس گائے نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ خدا نے زبان دی. اس نے کہا میں کون سا تجھے سواری کرنے دیتی، تیرا امتحان لے رہی تھی. میری بات مانتا ہے یا اپنی ماں کی بات مانتا ہے؟ اے جوان تو نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، آج تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے. اگر تو پہاڑوں کو بھی اپنے پاس بلائے گا، پہاڑ تو دور کی بات رہی، کائنات کی بے جان چیز بھی تیری فرما برداری کرتے ہوئے. وہ جوان گائے لے کے آیا نا، ماں کو دکھائی، یہ گائے خوبصورت ہے، عالی شان اس کی گائے ہے. ماں نے کہا جاؤ بھی مارکیٹ میں بیچ دو، 3 درہم سے کم نہ دینا، اور سودا ہو جائے پہلے مجھے بتانا، اس کے بعد مالک کو دینا. اب یہ جوان بازار میں گیا ہے، قیمت لگی 3 درہم. اس نے کہا ٹھہرو میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں. اس جوان نے کہا یار 4 درہم لے لے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے پوچھوں گا. اس نے کہا 5 درہم لے لے. اس نے کہا نہیں میں ماں سے پوچھوں گا. اس نے کہا 12 درہم لے لے. اس نے کہا ماں سے پوچھوں گا. اس نے کہا جوان میں خدا کا فرشتہ ہوں، میں تیرا امتحان لینے آیا تھا، میری بات مانتا ہے یا اپنی ماں کی فرما برداری کرتا ہے. اس گائے کو اپنے پاس رکھ.
انشاءاللہ ایک جماعت آئے گی تیری سوچ سے بھی زیادہ اس کی قیمت عطا کرے گی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک آدمی ہے، ولی وارث کوئی نہیں ہے، بھتیجے نے جائیداد کی خاطر اپنے چچا کو قتل کیا، لاش کو اٹھا کے دوسرے قبیلے والوں کے گھروں میں ڈال دیا۔ صبح دو قبیلے آپس میں لڑنے لگے، ایک کہنے لگا تو قاتل ہے، دوسرے کہنے لگے تو قاتل ہے۔ انہوں نے کہا آپس میں مت لڑو، آؤ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گائے لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کیسی ہو؟ فرمایا پیلا اس کا رنگ ہو، ایسی اس کی جلد ہو، ایسی اس کی آنکھیں ہوں، وہ تلاش کر کے لاؤ۔ اب جماعت نکل کے اس لڑکے کے پاس آئی، آخر کار اس لڑکے کے پاس اس گائے کو پایا۔ قیمت کتنی لگی ہے؟ ایک ترازو میں گائے کو رکھا گیا اور دوسری ترازو میں سونے اور اشرفیوں کو رکھا گیا۔ اس تول میں جب گائے بک گئی، گائے کو ذبح کیا گیا، آپ نے فرمایا گوشت کا ٹکڑا نکالو۔ جب گوشت کا ٹکڑا نکالا، اس مردے کے ساتھ لگایا، اللہ نے اس مردے کو جان عطا فرمائی اور اس نے زندہ ہو کے کہا میرا قاتل وہ نہیں، میرا قاتل میرا سگا بھتیجا ہے۔ فرمایا جوان اگر تم ماں باپ کا خدمت گزار بن جا، ماں کا فرما بردار بن جا، پوری کائنات تیری فرما بردار بن جائے گی۔